السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام ہے آمنہ اور میں آپ کو چینل راہ نور پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ دوستو، آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ دراصل یہ واقعہ ہے حضرت عیسیٰ اور ابلیس کا، لہٰذا ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت عیسیٰ اور ابلیس کا ایک دلچسپ واقعہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ایک پہاڑی سے گزر رہے تھے تو شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے عیسیٰ، میں نے سنا ہے تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، تم نے درست سنا ہے، میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ہر چیز اس کے کن کی محتاج ہے۔ تو شیطان کہنے لگا کہ اے عیسیٰ، اگر تم اس پہاڑی سے نیچے گر جاؤ تو کیا تمہارا رب تمہیں مرنے سے بچا سکتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، وہ مجھے بچا سکتا ہے۔ تو اس پر شیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا کرتا ہوں، میں آپ کو اس پہاڑی سے گرا دیتا ہوں، تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کا رب آپ کو بچاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً محسوس کر لیا کہ شیطان لعین انہیں ناجائز وسوسے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے فوراً اس سے کہا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی آزمائش کروں؟ یہ الگ بات ہے کہ مجھے اس بات پر پورا یقین ہے کہ میرا رب میری حفاظت فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مزید کہا کہ بے شک خدا کا فرمان برحق ہے اور ہمیں اس میں کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں، لیکن میں خدا کی آزمائش نہیں کرتا۔ لہٰذا ابلیس حضرت عیسیٰ کو وہیں چھوڑ کے مایوس ہو کے وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ کچھ دنوں بعد ابلیس ان کے پاس آیا اور ان سے کہا، عیسیٰ علیہ السلام، تم تو اللہ ہو، تم تو خدا ہو، کیونکہ تم مردہ زندہ کرتے ہو اور غیب جانتے ہو اور لوگوں کو غیب کی خبر بھی دیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لعین، تو جھوٹ کرتا ہے، میں خدا کا مستجاب بندہ ہوں، اللہ میری دعائیں قبول کرتا ہے اور اسی کے حکم سے مردے زندہ ہوتے ہیں، اور جہاں تک غیب کی باتوں کا تعلق ہے تو خدا مجھے غیب کی اطلاع دیتا ہے، میں لوگوں کو اس کی خبر دیتا ہوں۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے جال میں پھنسنے پر آمادہ نہیں ہوئے تو اس نے چیخ ماری اور ان کے سامنے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ دوستو، چلیے ایک مزید دلچسپ واقعے کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس واقعے کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل راہ نور کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسے دلچسپ واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ آخر والا واقعہ نہایت ہی دلچسپ اور اہم ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ابو نصر نشا پور کا ایک سلطان گزرا ہے۔ ایک مرتبہ وہ سلطان اپنے لشکر سمیت اپنے دارالحکومت میں داخل ہو رہا تھا کہ ایک آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ آواز ایک قاری کی تھی جو کہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ ابو نصر قرآن سننے کے لیے رک گیا۔ قاری نے دلسوز آواز میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کہہ دیں کہ اللہ تو ہی مالک الملک ہے، تو جسے چاہے سلطنت عطا کرے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت قرآن جیت کی اس آیت نے سلطان کے دل پر گہرا اثر کیا۔ وہ یہ آیت سن کر کانپ اٹھا، گھوڑے سے اتر گیا اور پھر سجدہ بجا لایا۔ کچھ عرصے بعد اس قاری کی وفات ہو گئی۔ اس کے ایک دوست نے خواب میں دیکھا کہ قاری کو اللہ نے جنت میں عظیم مقام عطا کیا ہے۔ اس نے قاری سے پوچھا کہ تجھے یہ مقام کس وجہ سے نصیب ہوا؟ تو قاری نے جواب دیا، میں تو ایک بدکار اور گناہ گار انسان تھا، میرے نامہ اعمال میں کوئی خاص نیکیاں نہ تھیں، مگر اس کے باوجود خدا نے مجھ پر اپنا خصوصی کرم کیا ہے اور مجھے یہ مقام عطا کیا۔ اور خدا نے مجھ سے فرمایا، تو نے دنیا میں ایک سلطان کو ہماری عظمت کی یاد دلائی تھی، اس کی وجہ سے ہم آج تجھ پر رحم کر رہے ہیں اور تجھے بلند مقام عطا کر رہے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ رب العزت کسی کا بھی قرض اپنے پہ نہیں رکھتا۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔
اللہ نے آپ کو ایسے معجزات عطا فرمائے جو کسی اور کو نصیب نہ ہوئے۔ آپ کی زندگی ایمان، صبر اور رحمت کی روشن مثال تھی۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے۔ وہاں لوگوں کی چیخو پکار سنائی دی۔ ایک جوان بیٹا فوت ہو گیا تھا۔ اس کی ماں غم میں ڈھال تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور دعا کی، اے اللہ، اگر یہ تیری رضا ہے تو میں تیری رضا میں راضی ہوں، پر پروردگار، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اسے زندہ کر دے تاکہ لوگ تیری قدرت پر ایمان لے آئیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لاش کے قریب جا کر فرمایا، قم بِإِذْنِ اللَّہِ، قم بِإِذْنِ اللَّہِ، قم بِإِذْنِ اللَّہِ، یعنی اٹھ جا اللہ کے حکم سے۔ سب لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ اچانک لاش میں حرکت ہوئی اور چند لمحوں بعد ہی وہ نوجوان زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا۔ اس کی ماں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ یہ اللہ کی قدرت اور عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو بہت سے لوگوں نے ضد کی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، مگر کچھ لوگ حسد اور ضد میں آ کر دشمن بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ فرماتے، میں تمہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، میں اسی کا بندہ ہوں اور نبی ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے صرف مردوں کو زندہ کرنے تک محدود نہیں تھے۔ آپ اندھوں کو بینائی دیتے، کوڑیوں کو شفا دیتے اور مٹی سے پرندے بنا کر اللہ کے حکم سے اس میں جان ڈال دیتے۔ یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام صاف تھا، زندگی اور موت، عزت اور ذلت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل راہ نور کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔